ہم جو ہے پچھلی بار پڑھ رہے تھے سورۃ التوبہ کے بارے میں نا، اور ہم پہنچے تھے اس میں آیت نمبر 25 پہ. 25 سے میں اسٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ حنین کے بارے میں آگے جنگ حنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بتحقیق آپ کو مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر. مواطن بولتے ہیں جگہوں کو، ٹھیک ہے. مواطن کیا ہوتا ہے؟ جگہ. فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنی طرف سے. ویوم حنین، اور حنین کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس دن بھی. لیکن اس ٹائم کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب آپ کو آپ کی کثرت نے عجب میں ڈال دیا تھا. عجب، ٹھیک ہے. عجب بولتے ہیں سیلف ایڈمریشن کو، یہ سمجھنا چاہیے عجب کیا ہوتا ہے، کیونکہ عجب بہت سے انسانوں میں ہوتا ہے. اللہ بچائے ہمیں عجب کی بیماری سے. ایک ہوتا ہے ایروگینس، وہ الگ چیز ہے. عجب الگ چیز ہے. ایروگینس مطلب ہوتا ہے لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، ٹھیک ہے. کبر اور تکبر میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کبر، دوسرا ہوتا ہے تکبر، ٹھیک ہے. تکبر مطلب ہوتا ہے جب انسان شو اپ کرتا ہے اپنے اس پرائڈ فل بیہیویئر کو، اپنے بیہیویئر کا، اس کو ہوتا ہے تکبر. کبر کا مطلب ہوتا ہے پرائڈ، ٹھیک ہے. تکبر ہو گیا ایروگینس، شو اپ کرنا اپنے پرائڈ کو، دکھانا میں کتنا مہان انسان، میں سپیریئر ہوں. باقی کو انفیریئر جاننا، باقی کو انسگنیفیکنٹ جاننا، باقیوں کو حقیر جاننا، ہو گیا تکبر. عجب مطلب ہو گیا اپنا آپ اچھا لگنا، سیلف ایڈمریشن، ٹھیک ہے. عجب کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے بہت محبت کرنا، یا اپنے آپ سے اتنا امپریس ہونا کہ اس کے بعد انسان خود سے خوش ہوتا ہے، بس اب مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں، سب کچھ ہے مجھے. اس کو بولتے ہیں عجب، خود سے سیلف ایڈمریشن. تو جب صحابہ کو عجب ہو گیا، اذ اعجبتکم، جب تم کو تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا. انہوں نے سوچا کہ جنگ حنین کے اندر 12,000 صحابی تھے، کتنے؟ 12,000. انہوں نے کہا آج تو ہم جیت جائیں گے. جو جنگ حنین ہے نا، حنین جو ہے یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ہے. اگر آپ مانیے یہاں پہ مکہ ہے فار ایگزامپل، اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اور یہاں مانیے تھوڑا ادھر کی اور مانیے طائف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ حنین ہے بیچ میں، مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے یہ حنین. حنین ہو گیا 8 ہجری کے اندر. جو نا فتح مکہ، کنکسٹ آف مکہ، وہ بھی کب ہو گیا؟ 8 ہجری میں. 8 ہجری میں بولتے ہیں مورخین، وہ ہو گیا 20 رمضان کے اندر. 8 ہجری کے 20 رمضان. اس کے بعد کچھ ہی دن ہو گئے. اس کے بعد بولتے ہیں کہ 18-19 دن کے بعد ہی، فتح مکہ کے 18-19 دن کے بعد ہی، یعنی کہ 8 ہجری کے اندر ہی، لیکن شوال کے مہینے کے اندر حنین ہو گیا. حنین جو ہے نا یہ 2 قبیلوں سے بن گیا تھا. ایک تھا حوازن اور ثقیف، ہے نا، یہ بہت مشہور نام ہے، قبیلے حوازن اور ثقیف. تو یہ بہت خطرناک آرچرز تھے، یہ خطرناک تیر اندازی کرتے تھے. انہوں نے ہر کسی مورچے کے اوپر، ہر کسی، مطلب اس کو بولتے ہیں اردو کے اندر کمین گاہ. کمین گاہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں انگلش میں ایمبش. ایمبش نا، ایمبش یا ہائیڈ آؤٹ کو ہم بولتے ہیں. ایمبش کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ٹروپس ہوتے ہیں پھر وہ اچانک حملہ بول دیتے ہیں. تو ان نے جو قبیلے، جو حنین والے تھے، وہ قبیلے ثقیف اور حوازن قبیلہ جو تھا، یہ خطرناک آرچرز تھے. ان نے کچھ ایمبش بنائے تھے، ان نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے، ہائیڈ آؤٹ. تو ان نے اچانک سے حملہ بول دیا مسلمانوں کے اوپر. مسلمان بہت زیادہ تھے لیکن وہ ڈر کے بھاگ گئے اس موقع پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 100 لوگ باقی رہ گئے، صرف اور صرف 100 لوگ. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمایا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، میرے پاس آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد کیا آپ سنیں کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا بالکل بھی نہیں ہوں، میں نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا مطلب بیٹا ہوں. اب ایسے تو پتہ ہے کہ عبد المطلب جو ہے ان کے دادا ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے ابن کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے ایسے، مطلب، انا ابن عبد المطلب. تو جب انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے اس کے بعد کہا عباس رضی اللہ عنہ سے. ان کی جو آواز تھی وہ بہت بلند مانی جاتی تھی. عباس رضی اللہ نے بڑی آواز میں پکارا سارے صحابہ کو. پھر سب صحابہ کو اپنی جگہ پہ برا فیل ہو گیا، وہ واپس آ گئے. اور اس کے بعد ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، وہ جیت گئی جنگ. لیکن ان کو یہاں پہ عجب ہو گیا تھا اپنی کثرت کی وجہ سے. ان کو لگا تھا کہ ہماری آج کثرت زیادہ ہے، دیکھو بدر کے موقع پہ ہم کتنے کم تھے. تو تب انہوں نے زیادہ رلائی کیا اللہ تعالیٰ پہ. آج جب ان کو سب کچھ مل گیا، اسباب سارے تھے، 12,000 یہاں سے تھے، وہ ان کو لگا ہم آرام سے جیت جائیں گے. لیکن الٹا ہو گیا، وہ ہارنے والے تھے.
تو کثرت میٹر نہیں کرتی ہے نا. یہ چیزیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت میٹر نہیں کرتی ہے. اسباب جو ہے نا، اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے ہے نا، اسباب بھی تب تک کام نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ہے نا. عبادت جب انسان ہے نا، محنت، تب انسان پوری فل ایفرٹس انسان کو دینے ہے نا. لیکن یہ بات رکھنی ہے یاد کہ میرے ایفرٹ سے کچھ نہیں ہو جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے ایفرٹس میں تاثیر نہیں ڈالے گا ہے نا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں ایگزامس کے لیے لیکن کچھ ہی لوگ کوالیفائی کر پاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی محنت میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈال دیتا ہے. ان کی محنت رنگ لاتی ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں رنگ لانا محنت. تو اصل بات ہے ہمیں اسباب اختیار کرنے کے لیے ہمیں عجب کا شکار نہیں ہونا ہے. سیلف ایڈمریشن، اب میرے پاس عقل بھی ہے، صحت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، اس کو بولتے ہیں عجب. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. جو صحابہ کو ہونے والا تھا اس کے بعد ہی وہ ہارنے والے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا رحم تھا، ایسا کچھ نہیں ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں کسی بھی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا، تمہاری کثرت میں فائدہ نہیں پہنچایا ہے نا. اگر انسان کو بس مال کتنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، مال کے انبار اس کے پاس ہے، اچانک سے انسان کو کینسر ہو گیا، سارا مال ختم ہو جائے گا، قرضہ چڑھ جائے گا. مگر پتہ ہے انسان کو، انسان کتنا انسرٹن ہوتا ہے اپنی صحت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں. اس لیے ہمیشہ رہنا چاہیے تیار انسان کو لائف کی انسرٹنیز کے بارے میں ہے نا. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور خوف میں رہنا چاہیے ہمیشہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچانک سے. ہماری فیملی کو بیمار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، ہم خود بیمار ہو سکتے ہیں، بڑی بیماری میں جا سکتے ہیں، کچھ بھی بڑا لاس ہو سکتا ہے. وضاقت علیکم الارض، اور تم پہ زمین تنگ کر دی گئی، بما رحبت، حالانکہ زمین بہت کشادہ تھی لیکن تم پہ پھر بھی تنگ ہو گئی، کیونکہ تم عجب کا شکار ہو گئے، تمہیں سیلف ایڈمریشن ہو گیا، تم اپنے آپ سے پلیز ہو گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس بھول گئی، تمہیں اللہ پہ توکل بھروسہ بھول گیا تھا. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیچھے ہی بھاگ گئے. مدبرین مطلب کیا؟ اپنی پیٹھ دکھا کے تم بھاگے، تم اپنی پیٹھ دکھا رہے تھے، اپنا تم بیک دکھا کے بھاگ رہے تھے میدانی کارزار سے. لیکن ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اپنی سکینت. سکینت بولتے ٹرینکولیٹی کو، بہت زیادہ کامنس والا سکون، جس سے انسان کو تھوڑی بہت نیند آ سکتی ہے. یعنی سائنٹیفکلی ثابت بھی ہے کہ بہت سکون میں نیند آ جاتی ہے. ہمیں ہوتا ہے باڈی میں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو جب ہمیں مطلب اسٹریس ختم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد ہمیں نیند آ جاتی ہے اچھے سے اس سبب سے. اچھا ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسول وعلی المؤمنین، اور مومنوں کے اوپر، وانزل جنودا لم تروها، اور نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایسی فورسز کو جو تم نہیں دیکھتے تھے آنکھوں سے. لم تروها یعنی کہ فرشتوں کا نزول بھی ہو گیا اس موقع پہ. وعذب الذین کفروا، اور عذاب کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے کفر سے کام لیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ ہے جزا کافروں کا، عذاب ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو. پھر بھی مسلمان جیت گئے، لیکن ہار نہیں والے تھے اور بھاگ گئے تھے. آپ سوچیے 12,000 میں صرف 100 بچ گئے آسن کے ارد گرد، باقی سب بھاگ گئے ڈر کے مارے. اتنا وہ ڈر گئے، کیوں؟ ان کو عجب ہو گیا، ان کو لگا ہماری جو کثرت ہے ہم اس سے ہی بچیں گے. سیم ایسے ہی اپنی انٹیلیجنس پہ ریلائی کرنا ہمیشہ، میرا عقل جو بولتی ہے بس میری عقل خطرناک ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بولنا چاہیے اللہ کا فضل ہے جو ہمیں یہ ہے. عجب کا شکار، سیلف ایڈمریشن نہیں کرنی ہے. اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ان کی نسبت اللہ کی اور کرنی ہے، ان کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی اور کرنی ہے. یہ ضروری ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ چیز. خود کی اور اپنا ایگو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے ویلیڈیشن سے یا سیلف ویلیڈیشن سے. اس کے بعد ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اس کے بعد توبہ قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا، اس کے بعد علی من یشاء، جس کو اس نے چاہا اس کو، یعنی کہ جو مستحق تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے توبہ قبول کرنا، جو مطلب ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ریپینٹنس قبول ہونی چاہیے اس سے. واللہ غفور الرحیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، بس ان کو نہ قریب آنے دو تم، وہ نہ قریب آ جائے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ نہ آ جائے اس کے قریب. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم ڈرتے ہو فقیری سے، پاورٹی سے. عائلتاً مطلب ہو گیا ڈر ہونا فاقے کا، کہ مجھے فاقہ لگ جائے گا، یعنی کہ پاورٹی اس کو ہم بولتے ہیں، محتاجی یا فقر و فاقہ کا ڈر ہونا. اگر تم اسے ڈرتے ہو، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کفار
کو نہیں دو گے تم اندر آنے حدود حرم کے اندر یا مسجد حرام کے اندر، تو جو بزنس تھا جو تمہیں وہاں پہ ہوتا تھا بزنس، وہ خریدتے کچھ چیزیں ویزیں، از دس اونلی فار سنڈے، ہاں یہ خالی سنڈے کے دن ہوتا ہے، تو تم جو ہے تمہارا جو سودا ہے اس میں نقص ہو جائے گا، تمہارے تجارت کے اندر نقص ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ چیز، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں عنقریب غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے گا تو، ان اللہ علیم الحکیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہوا بھی اس کے بعد یہی، اس کے بعد ایونچولی سارا جو جزیرہ عرب ہے نا، عربین پیننسولا، یہ سارا مسلمان بن گیا، قبیلے ایمان میں آ گئے، جوگ در جوگ اسلام میں گھس گئے۔ پھر ہو گیا نا نازل اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے فوج در فوج۔ اس کے بعد اتنا تجارت ہو گیا، اتنا پھیل گیا تجارت، کیسے ہو گیا؟ جب انہوں نے تقوی اختیار کر دیا۔ تو یہی فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر دیا اللہ اس کو راستہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له من امره یسرا، اس کو اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی کر دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے کرتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان بھی انسان نہیں کرتا ہے مجھے رزق کہاں سے آ گیا، صرف تب جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے رب کا خوف کھاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایسے۔ اب یہاں پہ کچھ ہم چیزیں دیکھیں گے جو امپورٹنٹ ہے، کہ یہاں پہ آ گیا جو مشرکین ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے۔ اس نجس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے 8 سورے کمپلیٹ کی؟ ہاں میں نے سارا کمپلیٹ کیا لگ بھگ، پہلے ہوتی ہر دن کلاس، لیکن پھر میں بزی ہو گیا بیچ میں سے ہی، تو میں نے ریکارڈ کر دیا لگ بھگ 10-11 پارے، 10 پارے میں نے ریکارڈ کر دیا ایسے ہی۔ اچھا، تو انما المشرکون نجس، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد نجس سے ان کے عقائد گندے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ گندے ہیں، لیکن بعض سلف ہے نا، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ہاں سچ میں وہ گندے بھی ہوتے ہیں نا، سارے ہم نہیں بولتے، ساروں کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کہ سارے کافر گندے ہوتے ہیں، مطلب نا فزیکل کلینزنس، مطلب کلیننس کے اندر نہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، بعض اوقات کافر بھی اچھے سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، واش کرتے ہیں اپنی باڈی کو، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے ان میں وہ اسٹرکٹ کرائٹیریا نہیں ہوتا، جیسے مسلمانوں کو ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت ڈراپ لگ جائے گا یورین کا، صاف کرنا ہے پورا کپڑا ہے نا، سب کچھ صاف کرنا ہوتا ہے، دن میں 5 بار وضو کرنا ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام کے بعد ہی، تو اس لحاظ سے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن بیسکلی یہاں مراد کیا اس چیز سے؟ ان کے عقائد گندے ہیں، ان کے اعمال، ان کی جو بلیف ہے وہ گندہ ہے۔ ہاں ریکارڈ آپ کو مل سکتا ہے، آپ مجھے کریں گے ڈی ایم پھر اس پہ واٹس ایپ پہ، میں نے اصل میں لنک دے کے رکھی ہے اس پہ نا، اپنے جو نا گروپ، اس کے ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گی آپ کو، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، میری یوٹیوب چینل پہ میں نے ریکارڈ کر دیا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک عربک بھی ریکارڈ کیا لگ بھگ 90% گرامر وغیرہ سارا، میں 2 سال سے ریکارڈ کر رہا تھا، پھر بیچ میں نے تھوڑی چھٹی لے لی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو کیسے؟ دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، 9 ہجری کے اندر جو حکم پہلے آ گیا، جو پڑھا تھا ہم نے سورہ توبہ کے اندر اوپر ہی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جو ان نے وعدہ کر دیا تھا مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس کے بعد وہ وعدہ ہی توڑ دیا کہ انہوں نے، کفار نے پہلے اس کا پاس لحاظ نہیں رکھا، پھر یہاں سے بھی وعدہ توڑنے کا حکم دیا گیا کہ آپ بھی اب اس وعدے کو توڑ دیجیے، کیونکہ وہاں سے وہ لوگ وعدہ خلافی کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ بعض بولتے ہیں کہ اس ممانعت سے سارے ہی مشرکین مراد ہے، کسی بھی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود حرم، کچھ بولتے ہیں حدود حرم میں آ سکتا ہے لیکن مسجد حرام میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ وہ حدود حرم میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن اس میں کچھ عالم بولتے ہیں اس میں ایکسیپشن ہے ذمیوں کی، جو ذمی ہے نا، ذمی مطلب ہوتا ہے ذمی اور خادم کا ایکسیپشن ہے۔ ذمی ہو گیا ایسا کافر جو مسلمان حکومت میں رہتا ہے اور لیکن وہ ہر سال ٹیکس دیتا ہے، اس ٹیکس سے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو فل پروٹیکشن ملتی ہے، اس کو عزت کی جاتی ہے، مطلب اس کے جو مال ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے خون کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے لیکن وہ ذمی گھس سکتا ہے، یہ کچھ کی رائے ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، تو صحیح بات ہے کہ ان کو وہاں پہ نہیں دینا چاہیے، یعنی جو کفار ہوں گے۔ جیسے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کیا ہے، انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا تھا کہ ان کے دور حکومت میں نہ ہی کرسچنز اور نہ ہی جیوز کو الاؤ تھا کہ وہ کسی مسجد میں گھس سکے، حالانکہ اس کو جوازت ملتی بھی ہے، لیکن وہ ان نے زیادہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کر دیا اس آیت کو، ورنہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر فار ایگزامپل گھس رہا ہے مسجد کے اندر، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجد حرام میں وہ گھسنا نہیں چاہیے، اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ کہیں نہ گھس جائے مسجد کے اندر، کیونکہ مسجد جو ہے وہ پاک جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں بندے توحید کے ساتھ۔
توحید کا اعتراف کرتے ہوئے. تو یہ ایسے ہو گیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، آپ قتال کریے ان کے ساتھ جن نے نہیں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ، ولا بالیوم الآخر، اور جنہوں نے نہیں ایمان لایا آخرت کے دن پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ، جو اس کو حرام نہیں مانتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، جو اس کو حرام نہیں مانتے جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، جو دین حق کو، اسلام کو ایکنالج نہیں کرتے، اس کو دین اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ دینون مطلب کیا ہو گیا؟ وہ اس کے اکارڈنگ اپنی لائف نہیں گزارتے. ولا یدینون دین الحق، وہ دین حق کے اکارڈنگ اپنی لائف جو ہے وہ نہیں گزارتے ہیں. پھر کیا کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہ اہل کتاب. وہ کون کون سے ہیں؟ یہودی اور نصارہ. حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دے. اگر انہیں جزیہ دیا تو ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، ان کو تم ان کے ساتھ تمہیں ان کے ساتھ نہیں لڑنا ہے. عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، وہ ولفلی دیں گے اپنے ہاتھ سے، مطلب اس کو جزیہ کو، اس حالت میں کہ وہ بہت ذلیل ہوں گے. صاغرون یعنی کہ وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہو کے دیں گے اس چیز کو. دیکھیے اسلام کمپلشن کسی کو کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، کسی کو زبردست تھوپنا نہیں ہے اسلام. پھر آپ بولیں گے یہ تو ظلم ہے، یہاں پہ کیوں آ گئے، یہاں پہ کہ قتال کرو سیدھے ہی چلو جن کو ایمان نہیں اللہ پہ آخرت پہ. اور یہ ان کے بارے میں آ گیا ہے جن کو دعوت دی گئی، دعوت قبول نہیں کی، ٹیکس کھا دینے کے لیے وہ بھی نہیں دیا. یہ کہا کہ آپ اسلامی حکومت میں آ جاؤ، ہم آپ کو پورا حفاظت کریں گے، آپ اپنی ریلیجس پریکٹسز بھی کر سکتے ہو، لیکن ٹیکس تو ان نے وہ نہیں مانا. ان کے ساتھ قتال کرنا ہے کیونکہ وہ اسلام کو افشا ہونے سے روک رہے ہیں، وہ اسلام کو آگے پہنچانے سے ہی روک رہے ہیں. اور جو بندہ نا جو مطلب بلاک کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے رستے سے، اس کو اس رستے سے ہٹا دینا ہے، تو تب کر رہے ہیں اوفینسو وار. ورنہ اسلام اوفینسو وار نہیں سکھاتا ہے ایکسیپٹ ان دس کیس جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا. اور یہاں پہ آپ دیکھو ایک اور چیز، یہاں پہ آ گیا قتال کر کے ان کے ساتھ جنہیں ایمان نہیں لایا اللہ پہ اور آخرت پہ. لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا پھر یہاں پہ کیا گیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے. لیکن کرسچنز اور جوز کیا کرتے ہیں؟ دے بلیو ان گاڈ اینڈ آفٹر لائف، ہے نا، وہ رکھتے ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ. تو یہاں پہ کیوں آ گیا وہ ایمان رکھتے اللہ پہ آخرت پہ؟ کیونکہ اللہ اور آخرت پہ ایمان ویسے رکھنا ہے جیسے اللہ کی شریعت کے مطابق کہا گیا ہوگا، جو ہم شریعت محمدی جو قرآن بولتا ہے، نہ کہ کوئی خود. وہ تو ہر کوئی لگ بھگ بلیو رکھتا ہے آفٹر لائف پہ. ہندو بھی ہے، فوک ریلیجنز میں ہے، چاہے زoroastrianism میں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ان میں. کیونکہ یہ جو نا مطلب بلیو ان آفٹر لائف اینڈ بلیو ان گاڈ، یہ آبجیکٹیو میٹافزیکل ٹروتھس ہوتی ہے نا. ان کو بولتے ہیں آبجیکٹیو میٹافزیکل ٹروتھس. آبجیکٹیو میٹافزیکل ٹروتھس یعنی کہ یہ لاجیکل نیسیسٹی ہوتی ہے. ہر انسان سوچتا ہے نہیں مجھے کس نے لایا ہوگا اور مجھے اس بس جانا ہوگا، وہی نا کریٹر پلس آفٹر لائف، وہی چیز. یہ بہت لاجیکل ہے. اگر انسان غور کرے گا لائف کے اندر پرپز نہیں مل سکتا ہے وداؤٹ یہ دو چیزیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. اور ان دو چیزوں کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بلیف، کوئی اس کا عوض نہیں بن سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وہ ایمان لاتے ہی نہیں اللہ پہ آخرت پہ. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے وہ اس کے بعد آ جائے گا. دیکھیے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر کو بولتے ہیں ببلیکل ٹرمز میں عزرا، مطلب بائبل میں عزرا لکھا ہوتا ہے. عزرا یہ ایک اسکرائب تھا، اسکرائب مطلب لکھنے والا، اس نے لکھی تھی تورات. اس کے بعد یہودی نے اس کو ہی بول دیا خدا کا بیٹا، یہی بن گیا. دیکھیے کسی کی ذات میں غلو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. کیا یہودیوں کو ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر ابن اللہ. وقالت النصارى، جو کرسچنز ہیں انہوں نے کیا کہا؟ مسیح ابن اللہ، جو مسیح ہے یعنی کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ قول انہوں نے اپنے منہ سے نکالا. یضائہون، یہ مشابہت رکھتا ہے. یضائہون کا مطلب ہوتا ہے اٹ امیٹیٹس ود، یہ مشابہت رکھتا ہے، یہ سملیرٹی رکھتا ہے قول الذین کفروا، کفار کے قول کے ساتھ. جو یہود و نصارہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کلیم کہ ہم بھی مونوتھیسٹک ریلیجن فالو کرتے ہیں، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. ان کے ایکشنز وہ ثابت نہیں کرتے، ان کے بلیفس وہ ثابت نہیں کرتے، کلیم تو وہی کرتے نا. تو اللہ نے کہا جو تم کہتے ہو وہ امیٹیٹ کرتا ہے کفار کے قول کے ساتھ. یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے، وہ سب یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے بچے. ہم کیا بولتے ہیں؟ لم یک قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا. نہ اس کو کوئی پیدا ہو گیا، نہ وہ کس کو جانا. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد من قبل، جو پرانے کفار تھے ان جیسا یہ امیٹیٹ کرتے ہیں یہ ورڈس جو کرسچنز اور جیوز بولتے ہیں.
قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹروائے کر دے، ہلاک کر دے ان کو اللہ تعالیٰ، انا یؤفکون، کیسے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، کیسے وہ راہ راست سے پھر رہے ہیں. یؤفکون کیا کیسے وہ پھر جاتے راہ راست سے. تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اصل بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کی ابنیت کا ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. سیم ان نے بھی کیا کر دیا یہودیوں نے، ان نے ابنیت ثابت کر دی اللہ کی، نعوذ باللہ من غضب اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، تم میری ویسے تعریف بیان نہیں کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف بیان کی کہ انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اس کے بعد میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یہی کہو. سوچے کتنا ڈرایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرک سے. بلکہ ایک اثر آتا ہے شاید مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ، جو تھا علی بن حسین، ایک تو کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب اس کا تھا نا بیٹا، وہ کون تھا، حسین بن علی رضی اللہ عنہ. پھر تھا حسین بن علی کا بیٹا، اس کا نام تھا علی بن حسین زین العابدین. زین العابدین نے یہ صحیح اثر سے ثابت ہے. اس نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی نیرو پلیس کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ چمٹ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اس نے اس سے کہا اس سے اجتناب کرو، اس سے اجتناب کرو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، حدیث میں آ گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا کہ زین العابدین نے اسے کہا، میں نے سنا ہے اپنے مطلب باپ سے، اس نے اپنے باپ سنا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انہیں دعا کی اللہ تعالیٰ سے. انہیں یہ کہا کہ لا تجعلوا قبری عیدن، تم میری قبر کو عید نہیں بنانا. عید کا مطلب پلیس آف فیسٹیوٹی، جہاں پہ لوگ اسی کا قصد کر کے آئیں گے کہ چلو اس جگہ پہ جائیں گے، وہاں دعا زیادہ قبول ہو جائے گی. ہمیں خود روکا ہے رسول اللہ نے اس چیز سے. کیوں روکا ہے؟ تاکہ شرک سے بچایا جائے. اب سوچیں ان کا حال کہ جو قبروں کے پاس جاتے ہیں، عام قبروں کے پاس، ان کا کتنا برا ماجرا ہو سکتا ہے. پھر جو ان سے ہی مانگتے ہیں وہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صد الذریعہ کیا ہے کہ وہ ذرا بلاک کیے جس سے ہم شرک کی اور جا سکتے تھے، لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں شرک کی اور. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے شرک سے اور ہمیں توحید کے راستے پہ رکھے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو نہیں بنانا میری قبر کو ایسا بت جس کی عبادت کی جائے گی. انہوں نے یہ کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد کیونکہ آخرکار شرک کیسے پھیل گیا، جب انبیاء صلحاء اولیاء کی ذات میں غلو ہو گیا، وہی بن گیا بنیادی وجہ شرک کا، اور کچھ نہیں بن گیا بنیادی وجہ شرک کا. قوم نوح بھی شرک میں اس وجہ سے گئی تھی، جو صحیح بخاری کے اندر آ گیا کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، وہ نیک لوگ تھے قوم نوح سے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ سارے، جن کو پھر عرب پیگنس نے بھی ان کی ورشپ سٹارٹ کر دی. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے شرک سے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا دیا اپنے احبار کو. احبار بولتے ہیں ریبائز کو، اصل یہ احبار بولتے ہیں علماء کو، ٹھیک ہے. احبار یعنی کہ جو یہودیوں کے علماء ہوں گے ان کو بولتے ہیں احبار، ریبائز جو بڑے جاننے والے تھے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے احبار کو، ورہبانہم، اور اپنے رہبان کو. رہبان بولتے ہیں مونکس کو، اس کو ہم بولتے ہیں مطلب یہ صوفی بولتے ہیں نا، صوفی مطلب جو دنیا سے ترک ہو جاتے ہیں اور عبادت میں الگ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ علماء نصارہ یہاں سے مراد ہے. احبار سے مراد کون ہے؟ علماء نصارہ. اور رہبان سے مراد کون ہے؟ نہیں، احبار سے مراد ہے علماء یہود، ٹھیک ہے. احبار سے وہی مراد ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا رہبان، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ مونکس جو یہ تھے، مطلب جن کو ہم بولتے ہیں رہبان اردو کے اندر. اربابا من دون اللہ، انہوں نے ان کو بنا دیا رب اللہ کے بغیر. والمسیح ابن مریم، انہوں نے مسیح بن مریم کو بنا دیا رب اللہ کے بغیر. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، لیکن ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا لیکن صرف یہ کہ یہ خالص عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. الہا واحدا، الہ واحدہ، اللہ کو ایک الہ مان کے. لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے اصلی حقیقی معبود برحق، صرف وہی. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر کسی عیب سے، ڈیفیکٹ سے. عما یشرکون، اس سب سے جو یہ مشرک شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. جتنے بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بولتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، وہ قبر والا دے سکتا ہے، وہ قبر والا اولاد دے سکتا ہے، ایسا کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ اس بہتان سے پاک ہے. سبحانہ عما یشرکون.
اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنی ہے. جب یہ بات سننا ایک صحابی نے, اس صحابی کا نام تھا عدی بن حاتم. عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت میں نے سن لی, لیکن جو علماء یہود و نصارہ ہے وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے, پھر کیوں قرآن نے کہا کہ وہ ان کو رب بنا رہے اللہ کے بغیر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ جو ان کو وہ حرام بولتے ہیں اس کو حرام مانتے تھے, جو ان کو وہ حلال بولتے ہیں اس کو حلال مانتے تھے. وہ دیکھتے نہیں تھے کہ اللہ نے حکم دیا بھی ہے کہ نہیں, انہیں بلائنڈ فالوئنگ کر دی اپنے کن کی, احبار کی اور رہبان کی. اس بنیاد پہ کہا گیا نے رب بنا دیا اس کو. تو تقلید جو ہے, تقلید مطلب تقلید جامد اس کو بولتے ہیں, ایبسلیوٹ بلائنڈ فالوئنگ, پوری آنکھیں بند کرنا, ریلائی کرنا کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک حساب سے آپ اس کو رب بنا رہے ہو اپنا. کیوں؟ کیونکہ جو شارع ہے نا, شارع شریعت ساز, شریعت دینے والا, وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور حق کس کا ہے حلال حرام دینے کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا. لیکن اگر ہم دے رہے حق عالموں کو, ہم ان سے دلیل نہیں مانگ رہے فار ایگزامپل, یا وہ اپنا ہی ایسے بول رہے اور ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو ایک حساب سے ہم ان کو ہی بنا رہے شارع. جو حق اللہ کا تھا, اللہ کے رسول کا تھا, وہ ان کو دے رہے. اور اس کے بعد جب ان کو دلائل دیے جاتے ہیں, نصوص قرآن دی جاتی ہے, احادیث دی جاتی ہے, ان کو اہمیت رہتی نہیں ہے. بولتے نہیں جو ہمیں اپنے عالموں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اس بارے میں قرآن نے بھی ہمیں رہنمائی کی, اس چیز سے بچنا چاہیے انسان کو. تو ویریفیکیشن کی اتنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر. ویریفیکیشن, نہ کہ بلائنڈ فالوئنگ, ری چیک کرنا ریسورسز کو. اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں, آپ کو ری چیک کرنی ہے میری بات. ویسے میں کوشش کرتا ہوں, میں صحیح حدیث بولوں گا ہمیشہ. میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے سے پہلے میں ریسرچ کرتا ہوں اچھے سے, میں مطلب کچھ غلط بول رہا ہوں تو انشاءاللہ. لیکن پھر بھی آپ کو بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی مت. اس کے بعد یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے. اطفأ یطفئ ہو گیا بجھا دینا, ٹو ایکسٹنگوش. جیسے حدیث میں آ گیا صدقہ جو ہے نا, الصدقۃ تطفئ, صدقہ ایسے مٹاتا ہے اللہ کے غضب کو جیسے پانی مٹاتا ہے آگ کو. کما یطفئ ماء النار, الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ ماء النار. صدقہ ایسے مٹاتا ہے گناہ کو جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے. تو اطفا یطفئ مطلب کہ مٹا دینا. وہ چاہتے, یہود نصارہ چاہتے ان یطفئوا نور اللہ, کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو, یعنی کہ اللہ کے دین کو, بافواہہم, اپنے منہوں سے. ویأبی اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ ریفیوز کرتا ہے اس چیز سے. اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے, اللہ کو اپنا دین غالب کر کے ہی چھوڑنا ہے. الا ان یتم نورہ, اللہ کو اپنا نور مکمل کرنا ہی کرنا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کفار جو ہے وہ ناخوش رہیں گے. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے, اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کر کے, چاہے کافر کو کتنا بھی ناگوار, کتنا بھی ناپسند یہ ہوگا. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے, فار ایگزامپل سن کی لائٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی منہ سے کروں ایکسٹنگوش, بجھا دوں منہ کی آواز سے. ایسا تو نہیں, وہ اتنا خطرناک نور ہے کہ باطل جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. باطل پرست یا باطل پرستوں کی جو چال ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے ایک موحد کو, توحید پرست کو, یا خود اسلام کو. تو وہی چیز اس میں ایسے ہم یہاں پہ مثال سمجھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جو ہے وہ غالب کر دینا. ایک اور بات دیکھیے, جو ہے کافر, لفظ کافر جو ہے نا, اس میں بہت سارا مطلب علماء بیان کرتے ہیں کافر کس کو بولتے ہیں. کافر کفر سے بن گیا نا, کفرا. کفرا کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب چھپانا, یعنی کہ جو حق جاننے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے, یا جس کو اندر سے فطرت اس کو اٹھاتی ہے آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی اور بولتا ہے نہیں, وہ سپریس کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنے انر تھاٹس کو, اپنی فطرت کو وہ دبا دیتا ہے, اس کو بند کر دیتا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے. جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے, جو فطرت کی آواز توحید, اس کو وہ سپریس کر دیتا ہے اندر سے. جیسے فرعون نے کیا تھا, جیسے حامان نے کیا تھا. ان کو معرفت, ان کو تھا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہے, لیکن بسبب عناد, بسبب تکبر نے انکار کر دیا. ان کو تھی معرفت اللہ تعالیٰ کی, لیکن ایمان نہیں تھا ان کو. نا قرآن بولتے ہیں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, انہیں انکار کر دیا ظاہر اللہ تعالیٰ کا, لیکن ان کے دل یقین رکھتے تھے, لیکن انکار کر دیا ظلماً وعلوا, بسبب ظلم اور بسبب کبر, تکبر کی سبب سے, سپیریورٹی کی وجہ سے, اپنا آپ ڈومیننٹ دکھانے کی وجہ سے. ان شارٹ کفر کا مطلب ہے چھپانا, اور یہاں مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں.
یہاں پہ یہ ترجمہ ہوتا ہے. یا کسان کو بولتے ہیں کافر کیونکہ وہ جو ہے نا دانہ سیڈ اس کو چھپاتا ہے زمین کے اندر پھر بند کر دیتا ہے, اس کو بولتے ہیں کافر. سورہ حدید میں بھی آ گیا یعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اب وہاں پڑھتے آیت میں سورہ حدید کے اندر کفار کا لفظ کیا ہے, وہاں پہ اس کفار سے بولتے ہیں فارمرز. وہاں مثال دی ہے فارم اگاتے ہیں زمین میں سیڈ, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پیڑ بن جاتا ہے, پھر واپس اس کا لائف فیز آتا ہے, وہ واپس کیا ہوتا ہے آٹم سیزن میں اس کو مطلب لیوز گر جاتے ہیں. تو ایسی مثال انسان کی ہے. انسان اپنے شباب تک پہنچتا ہے, اپنے ایپیٹاپ تک پہنچتا ہے, اس کو لگتا ہے بس میں بن گیا کچھ, پھر یہ اس کو زوال آ جاتا ہے. تو ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, جتنا انسان عمر میں بڑھتا ہے اتنا اس میں ڈیفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, سینسنس ہو رہا ہوتا ہے, آخر وہ مر جاتا ہے انسان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کفار لفظ آ گئے اس آیت میں, آپ پڑھ سکتے. تو یہ مطلب ہوتے کفار کے. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ وہ چھپاتے اللہ کے نور کو, یا وہ بجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو. ٹھیک ہے, بسب عناد, بسب حسد, بسب تکبر, یہ سب سبب ہو سکتے ہیں کفر کے. اسباب الکفر بہت سارے ہوتے ہیں, انسان کیوں کفر میں جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی بات کریں گے, بہت ڈیٹیل ٹاپک ہوتا ہے وہ. اس کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت لے کر, وہ دین الحق اور دین حق لے کر, لیظہرہ, تاکہ یہ مینیفیسٹ ہو جائے, تاکہ یہ غالب ہو جائے, لیظہرہ, تاکہ یہ غالب ہو جائے علی الدین کلہ, تمام کے تمام مذہب پہ اسلام غالب رہے گا. ایک تو عقائد کے لحاظ سے, بلیف سسٹم کے لحاظ سے جو سب سے سبسٹینشیٹلی گراؤنڈڈ بلیف ہے وہ اسلام کا بلیف ہے. دوسری بات, سچ میں دین غالب ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ گھر گھر اسلام پہنچے گا. جیسے حدیث میں آ گیا ہے, کوئی بھی ایسا گھر مڑ کا گھر نہیں ہوگا, کچا پکا گھر نہیں ہوگا, وہاں تک اسلام پہنچ جائے گا. حدیث میں آ گیا نا یہ چیز, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ مشرک جو ہے اس کو ناپسندی کیوں نہ کریں گے. مشرک کہتے ہیں ناپسند اللہ تعالیٰ کو, ناپسند توحید کو کرتے ہیں. جب قرآن بولتا ہے جب مشرکوں کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, اشمئزت قلوبہم, ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, اور مومنوں کے دل کھل جاتے ہیں, ان کو آنسو آتے ہیں آنکھوں سے جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے. اور جب بھی یہ دیکھا گیا تاریخ کے اندر مسلمان اپنے دین کے ساتھ بالکل وفادار رہے تھے, عمل کرتے رہے تھے, اس وقت تک اسلام کا بول بالا تھا, اسلام غالب تھا اس دنیا میں, نا دنیا کے اعتبار سے غالب تھا. لیکن جب بھی مسلمان نے اپنا دین چھوڑ دیا اور عزت تلاش کی غیروں سے, اس موقع پہ مسلمانوں کا زوال سٹارٹ ہو گیا. اسلام بولتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, ہم ویسی قوم تھی جو ذلیل قوم تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی اسلام سے, اگر ہم نے تلاش کی عزت اسلام کے بعد کسی اور چیز سے ہم صرف ذلیل ہو جائیں گے. اصل عزت صرف اور صرف اسلام کے اندر ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان کثیرا من الاحبار, بے شک جو بہت سارے احبار ہوتے ہیں نا, رہبائز ہوتے ہیں, یا علماء یہود جو ہوتے ہیں, والرہبان جو رہبان ہوتے ہیں, لا یاکلون اموال الناس, وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں بت مولوی, ان شارٹ کشمیری بولتے ہیں بت مولوی, ہے نا, وہی چیز ہے. لا یاکلون اموال الناس, وہ لوگوں کا مال کھاتے بالباطل, باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ, وہ روکتے اللہ تعالیٰ کے رستے سے. والذین یکنزون الذہب, جو یکنزون مطلب جو مطلب دوز ہولڈ, ہولڈ مطلب کیا, مطلب پائلز میں رکھنا سونے کو, مطلب خزانہ نا, خزانہ, کنز بولتے ٹریجر کو, خزانے کو, جو سٹور کرتے ہیں گولڈ کو, ٹھیک ہے, پھر بناتے ہیں خزانے بڑے بڑے گھر میں. والفضۃ, اور سلور کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کتنے پاگل ہوتے ہیں کچھ لوگ نا, وہ ویسے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, رکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ویسے کیوں کر رہے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله, اور نہیں خرچ کرتے اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر. فبشرهم بعذاب علیم, ان کو اب بشارت دیجیے دردناک عذاب کی. دیکھیں یہاں پہ کیا گیا, اگر ہم دیکھیں گے نا آج بھی برابر ایسا ہی ہوتا ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑے ریلیجس لوگ ہیں, وہ لوگ ان کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ حکم ہی چینج کریں گے, کوئی فتویٰ دینا ہوگا, پیسے زیادہ آئیں گے, وہ فتویٰ ہی چینج کر دیں گے پیسوں کے لیے. تو وہ دین کو بیچتے پیسوں کے بدلے میں. تو کتنا خطرناک مسئلہ یہ چیز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, تتبعون سنن من کان قبلکم, بتحقیق تم کرو گے فالو اپنے پرانوں کی سنتوں کو, جیسے وہ کرتے تم بھی ویسے ہی فالو کرو گے ان کی سنتوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے.
اب جو نا یہاں پہ دیکھیں کنز سے مراد کیا ہے, مال جمع کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ زکوٰۃ دیتا ہوگا, جو زکوٰۃ دیتا ہوگا نا وہ اس میں شامل, وہ اس میں نہیں آ جائے گا, والذین یکنزون الذھب وہ نہیں آ جائے گا, ٹھیک ہے, وہ اس میں نہیں آ جائے گا. اس کے بعد یوم یحمی علیہا فی نار جہنم, جس دن اس کو گرم کر دیا جائے گا, یحمی اس کو آتش دوزخ کے اندر تپایا جائے گا, ان کوئنز کو, اس سونے کو, علیہا اس جہنم کے اوپر اس کو تپایا جائے گا, فی نار جہنم, نار جہنم کے اندر, فتکوا اس کے بعد اینولی برانڈڈ, یہ نا اسی بولتے ہیں کوا, یا پھر بولتے ہیں پریس کرنے کو, فتکوا پھر پریس کر دیا جائے گا, آئرن نا مطلب ان کے اوپر وہ ایسے ان کو اس کا یہ کر دیا جائے گا, پریس کر دیا جائے گا ان کو اس سے, بہا جباہہم ان کے فور ہیڈس کو, پیشانیوں کو, وہ جنوبہم ان کے سائڈس کو, فلینکس سائڈ کی جو ہوتی ہے ایسے, جنوب ان کو بولتے ہیں, پہلو بولتے ہیں اردو میں, وہ ظہور ان کے کمروں کو, بیکس کو, ھذا ما کنزتم ان سے یہ کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے, یہ وہی چٹے ہیں مال کے اور سونے کے اور چاندی کے جو تم نے بچائے رکھے تھے, لانفسکم اپنے آپوں کے لیے, اب بتاؤ کیا تمہیں آج اس مال نے فائدہ دیا کچھ, فذوقوا ما کنتم تکنزون تم اس کو ٹیسٹ کرو اس عذاب کو جو کچھ تم نے یہ مال جمع کر کے رکھا تھا, زکوٰۃ نہیں دی تھی. زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں کیا آ گیا, ایک بڑا سانپ ہوگا, خطرناک زہریلا سانپ ہوگا, اتنا زہریلا اس کا جو ہیڈ ہوگا نا, ہیڈ وہ بھی خراب ہو گیا ہوگا, اس کو یہاں سے مطلب سکن اڑ گیا ہوگا, اتنا وہ پوائزنس ہوگا, اور وہ جو ہے وہ ڈسے گا اس شخص کو جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ بچائے ہم اس بڑے گناہ سے. زکوٰۃ نہیں دینا بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, عدت یعنی کہ نمبر, منتھس کا, شہر کی جمع ہے شہور, منتھس, اللہ کے نزدیک ہے 12 منتھ, فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں, یعنی کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ لیا تھا. یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے زمین و آسمان پیدا کر دیا, منہا 4 حرم اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں, ذالک الدین القیم یہی سچا دین ہے, یہی درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم تم مت ظلم کرو اپنے آپ اس کے اندر اپنے آپوں کے ساتھ, ان 4 مہینوں کے اندر یا باقی عمومی مہینوں کے اندر, سارے مہینوں کے اندر. وقاتل المشرکین تم لڑو مشرکوں سے, کافۃ ساروں کے ساتھ, کما یقاتلونکم کافۃ جیسے وہ تم سے لڑتے جیسے وہ تم سے لڑتے آل ٹوگیدر. واعلموا ان اللہ مع المتقین, یہ جانو کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ متقین کے ساتھ ہے. اب یہ 12 منتھ کیسے آ گیا؟ اب پتہ ہے اصل میں 12 منتھ کیوں ہیں؟ جو نا لونر کیلنڈر, اس مطلب جو نا مون کرتی ہے 29.53 ڈیز میں اپنا سائیکل کمپلیٹ, یعنی کہ مون کا فیز پورا ہو جاتا ہے نا, وہ چھوٹی مون بڑی مون ہوتی ہے پوری مون, کہتے ہیں ریوالو اراؤنڈ کیا ارتھ, اتنے 29.53 ڈیز میں. اور جو نا سن جو نا ارتھ کہتی ہے ریوالو اراؤنڈ سن کتنا 365 ہے نا, 365.53. اس کو پتہ آنسر کیا آتا ہے 12 مہینے. اس کو الٹا کرنا ہے, یہ اوپر یہ نیچے رکھنا ہے, 365 رکھنا ہے اوپر 0.53 اپون 29.53, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہو گیا ریوالو کرتی ہے ارتھ اراؤنڈ سن 65 ڈیز میں, اور جو مون ہے وہ کرتی ہے ریوالو اراؤنڈ ارتھ اتنے دنوں میں. اس کو آتا ہے آنسر 12. یہ نکالا تھا پہلے نا, اگر دیکھیں نا سومیرینس میں, بیبلینس میں, یا اینشنٹ جو ایجپشینس تھے, جو ہیبریوز تھے, پھر آگے رومن امپائر کے اندر, پھر لگ بھگ 1500 کے آس پاس جو نا گریگورین کیلنڈر جو بھی ہمیں دکھ رہا ہے, جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون وہ بن گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 مہینے کیوں, کیونکہ اسی اعتبار سے ہوتی ہے نا ریولیوشن, کس کی, مون کی اور ارتھ کی. تو اتنا پریسائزلی کیسے ہو جاتا ہے, ایگزیکٹ نمبر کیوں آتا ہے 365؟ تو جس نے آرڈر بنایا وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ. تو اس نے پہلے سے ہی فکس رکھا تھا, یہ ریشو بھی یہاں پہ 12 آ جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ ہسٹوریکلی ثابت ہے کہ 12 مہینے ہی مان جاتے پہلے سے ہی, ٹھیک ہے. یہ ایسے کیونکہ بعض اوقات پتہ ہے جو نا ایک ایتھیسٹ اویس سلفی, سوری میں اویس سلفی, اس کا اویس سلفی یہ ہے, اویس اس کا نام یہ ہے, اس کا نام ہے اویس, کا نام ہے اویس کچھ اس کا نام ہے. اس نے اس بارے میں مسئلہ کیا تھا پیدا, اس نے یہی کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ 12 مہینے, حالانکہ گریگورین کیلنڈر نے کہا تھا, لیکن مسئلہ کیا ہے, ریشو برابر سیم آتا ہے.